اچھا جی زبیر بھائی، زبیر عمر صاحب، اب آپ کے معاملات کا تو مجھے بہت پتہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، تو میں سیدھا سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پہلی دفعہ فیض حمید نے آپ کو کب تھریٹ کیا تھا؟ دیکھیں ایک تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پرسنل باتیں، کیونکہ جب کوئی پرابلم میں ہوں تو کرنا اچھا نہیں لگتا، تو کیا لیکن تھوڑی پرابلم ہے بہت بھائی؟ بہت میں یہ 100 کیا بات پرابلم ہے؟ ضرور. وہ نہیں جب نہیں خود میں آپ کو وہ بتا جب وہ خود پہلی دفعہ آل ان آل تھا تو وہ تو سب کچھ کرتا رہا نا، نہیں. تو اب تو جی ہم تھوڑی سی کہانیاں سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ مزید انویسٹیگیشن ہو. جی میں یہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کراچی آئے تھے، اور یہ ہے 18 اکتوبر کو جلسہ تھا کراچی میں پی ٹی ایم کا. پہلا جلسہ تھا 16 اکتوبر کو، آپ کو پتا فیمس گجرانوالہ جلسہ، اور دوسرا تھا کراچی میں اس کے بعد. تو 18 کو ہم نے جلسہ کیا اور بڑا زبردست جلسہ ہوا. اس کے بعد ہم واپس آئے ہوٹل میں، وہ مریم نواز ٹھہری ہوئی تھیں. رات کو میرا خیال ہے کہ 2 بجے ہم وہاں سے واپس آئے، کیونکہ واپس آ کے کھانا وانا کھا کے دانیل چودھری بھی موجود تھے. تو جب صبح صبح میرے پاس فون آیا مریم نواز کا کہ جی کیپٹن صفدر کو اریسٹ کر کے لے کے ہیں. سو پہلے تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جی وہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں. سو دا فرسٹ کانٹیکٹ دیٹ آئی میڈ واز ود چیف منسٹر مراد علی شاہ، پتہ کرنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے، واٹ ٹریگرڈ دس تھنگ. تو پتہ چلا کہ جی وہ اس سے ایک دن پہلے شام کو جلسے سے پہلے جب ایئرپورٹ سے ہم واپس جا رہے تھے تو قائد اعظم کے مزار پر کیپٹن صفدر نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو. مطلب ایک وہ بھی وقت تھا جب مزار پر بھی جا کے نعرے لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو. اب نون لیگ نے اس کو سب کیسٹس بند کر کے کہیں چابی بھی گما دی ہے، ٹھیک ہے. بٹ یہ تو ایک الگ کہانی ہے. تو ہم جلسے صبح مجھے یہ پتہ چلا کہ جی انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اینڈ آئی جی صاحب کو پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کریں. اینڈ آئی جی صاحب یا پولیس کے سینئر لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مطلب ووٹ کو عزت ہوگا ٹھیک ہے، ان کو نعرہ ہی لگانا چاہیے تھا، لیکن ان کو اریسٹ کرنے کا کیا سینس بنتا ہے. اینی ویز ان کو وہ پھر پتہ چلا کہ جی جو کہاں سے اسلام آباد سے حکم آیا تھا یا کیا تھا، بٹ جو یہاں کے سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے، وہ پھر ان کے گھر گئے، آئی جی صاحب کے گھر گئے اور ان کو فورس کیا کہ دفتر جا کے نفری بھیجیں تاکہ کیپٹن صفدر کو اریسٹ کرے. اب یہ تو ہو گیا تھا واقعہ جو میں نے بتایا. مریم نواز کو ہم ہوٹل میں ان کے کمرے میں بیٹھے تھے، سارے لوگ تھے، میرا خیال ہے دانیل چودھری بھی وہاں تھے. تو مریم جیسے اگریسو کھیلتی تھی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پبلک کرنا ہے، یہ تو پبلک کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن ایسے ہی پبلک کی جائے گی. تو ان کو خیال آیا، باقی سارے جو تھے انہوں نے کہا کون بتائے گا، تو سب چپ تھے. تو مریم نے کہا نہیں حامد میر کو محمد زبیر بی پر دیں گے اور یہ کہانی بتائیں گے. جب ظاہر سی بات ہے آپ نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے بعد ایک چین آف ایونٹس بہت فاسٹ ہوئے، بیکاز جنرل باجوہ کا پھر فون آیا مریم کے پاس بھی، بلاول کے پاس بھی، اور کیونکہ وہ ایک سچی کہانی تھی، مطلب گھڑی بھی تو تھی نہیں. تو اس دن پھر شام کو یا رات کو میرے پاس فرسٹ ٹائم جنرل فیض کا فون آیا تھا، اینڈ انہوں نے مجھے کافی تھریٹننگ لینگویج میں کہا. اب ظاہر سی بات ہے میرے لیے تو وہ میں اس قسم کا آدمی ہوں، میری آج تک زندگی میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، اینڈ obviously that was the first time I received the threat. اور اس کا ظاہر سی بات ہے میری لیڈرشپ کو بھی پتہ تھا. تو انہوں نے جنرل فیض صاحب نے آپ کو ایک بڑا مشہور فقرہ کہا جو اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو، who do you think you are؟ جی وہ بہت فیمس ہے، میرا خیال ہے وہ کہیں لائبریری میں پڑھا ہوا ہے، وہ ہر دفعہ نکالا جاتا ہے کہ آپ ہیں کون. who do you think you are؟ جی who do you think you are. اب میں تھا ترجمان میاں نواز شریف کا اور مریم نواز کا، اور آپ کو پتہ ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میاں صاحب نے بھرپور انداز میں پبلکلی شروع کر دی تھی، اور گجرانوالہ جلسے سے 10 دن پہلے میں بنا تھا. سو مجھے بنایا اس لیے گیا تھا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں ہی ہوں گا. اگر مریم کچھ بولیں گی جنرل باجوہ یا جنرل فیض یا فوج کے خلاف
تو اس کا ظاہر ہے بوجھ کندھوں پر تو مجھے ہی اٹھانا تھا، کیونکہ باقی صاحب نے ریفیوز کر دیا تھا کہ جی ہم نہیں بنیں گے، آپ محمد اچھا زبیر کو بنا دیں. اچھا، اب یہ تو اب اینی ویز اگلی بات یہ بتائیں کہ پھر آپ کے خلاف ایک فیک ویڈیو سکینڈل بنا، وہ اس کے بعد بنا تھا؟ جی جی یہ اس کے بعد بنا تھا. ظاہر سی بات ہے، سیریز آف ایونٹس ہوئے. اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ ایک انہوں نے پھر میرے سے کانٹیکٹ کیا. پھر مجھے منع کرتے رہے، اور ان کے اور بھی لوگ جو تھے صرف وہ تو نہیں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب میرا خیال ہے ہماری پالیٹکس اتنی زیادہ اسٹرانگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہو گئی تھی، تو اس وقت اور اس وقت بھی میرے دفاع میں آپ ہی آئے تھے. میرا خیال ہے آپ نے پبلکلی اس کا ویلاگ بھی کیا تھا، ویڈیو بھی وہ جو نکالا تھا کہ اس فیک وہ جب نیوز اس کی کا. انکوائری ہوئی، باجوہ صاحب نے فیض صاحب کو کہا کہ جی پتہ کرو یہ کہاں سے ویڈیو بنی ہے، تو کیا یہ درست ہے کہ فیض صاحب نے کہا یہ کسی نے افغانستان سے کیا ہے، جو بھی کیا ہے یہ افغانستان سے کیا ہے؟ جی میرے پاس آئے تھے، ان کے آفیسرز آئے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ وہ ایک ایسی سٹوری تھی جو عجیب سی تھی. میرے مقصد یہ نہیں تھا کہ افغانستان سے ہوا ہے یا اگانڈا سے ہوا ہے یا جرمنی سے ہوا. میرا یہ تھا کہ جب آپ نے اور انہوں نے میرے سامنے، میری وائف کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ دس واز کنکاکٹڈ. وہ جن کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا، دس واز کنکاکٹڈ، فیک، اینڈ دس ہیز نو بیسس. اور انہوں نے کوئی جو بھی ریزنز بتائے تھے یہی پولیٹیکل. تو میں نے پھر جنرل فیض سے ریکویسٹ کی تھی اور جنرل باجوہ سے کہ، اور میرے پاس آج بھی وہ موجود ہے کورسپونڈنس، میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس کو پھر ایسا کریں کہ آپ کی ایجنسی یہ ایشو کر دے ایگزیکٹلی دس تھنگ. میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہا کہ جی وی ہیو انویسٹیگیٹڈ اینڈ دس از واٹ وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ دس واز فیک اینڈ کنکاکٹڈ، دس ہیز نو بیسس ان ریالٹی. میں صرف آپ سے، اب یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ان کا جنرل فیض کا ٹرانسفر ہو رہا تھا، اینڈ ہی گاٹ ٹرانسفرڈ دیئر آفٹر دیٹ. اور پھر جب ندیم انجم میرا خیال ہے اس کے بعد آئے تھے، ان سے بھی یہ کنٹینیو رہا تھا. انہوں نے پہلے تو ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو بڑا سمپل سی چیز ہے ہم کر دیں گے، پھر دین ہی آلسو بیکڈ آؤٹ. اچھا، تو معاملات جو ہیں وہ کافی سیریس ہیں.